کہ ماں باپ کی دعا، اللہ اکبر، ماں باپ کی دعا سے کوئی شخص غافل نہ ہو. اپنے ماں باپ سے دعا کو لیجئے. ماں کے سال ثواب کے حوالے سے مجلس ہے. ینگسٹر یہ مجلس پوری دنیا میں سنی جائے گی انشاءاللہ. اور جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ اس مجلس کا جو پیغام آپ کو ذہن نشین ہے جا کے اپنی اولاد کو دیجیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ سے دعا لیجئے. اور دعا پہ حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی سفارشات، اپنی حاجات کو لے کر اپنی ماں کی زندگی میں طور پر جاتے تھے تو کچھ تحریری دعائیں ہوتی تھی، کچھ زبانی ہوتی تھی. حضرت موسیٰ ابھی بولنا شروع کرتے تھے تو وہ ان تمام لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی تھی جو حضرت موسیٰ کی زبان پر آتی تھی. لیکن کچھ عرصے کے بعد جب حضرت موسیٰ دوبارہ طور پر گئے، وہ تمام تحریری حاجات کو لے کر گئے. اب جناب موسیٰ دعا بھی مانگ رہے ہیں، دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی. جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ، جب میں پہلے دعا کرتا تھا تو میری دعا جب لب پر آتی تھی تو میری دعا قبول ہو جاتی تھی. اب میں جب دعا مانگ رہا ہوں تو دعا مانگنے کے بعد میری دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے. تو اللہ نے جواب دیا، موسیٰ تیرے حق میں دعا کرنے والی ماں پہلے موجود تھی. اب تیری ماں حیات نہیں ہے، تیرے ماں کے وسیلے سے پہلے تیری دعائیں جلدی قبول ہو جاتی تھی. یعنی کہ یہ ماں کی دعا ہے سامنے محترم. یہی تو وہ ماں کی دعا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے ہی، میں ماں کی دعا پر اس مجلس کو ختم کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور موقع پر آپ کے سامنے اس ماں کی عظمت کو بیان کروں گا، کس رشتے کو، کس طریقے سے انسان کو اس رشتے سے محبت ہونی چاہیے. کہ حضرت موسیٰ نے جب ایک مرتبہ خدا سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ بتا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، تو خدا نے جواب دیا کہ فلاں جگہ فلاں مقام پر ایک شخص ہے جو تمہارا پڑوسی ہوگا. دیکھیے سامنے محترم، ماں کی محبت اور ماں کی عزت کرنے میں انسان کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، آیت اللہ ہونا ضروری نہیں ہے، خطیب ہونا ضروری نہیں ہے، مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر، انجینئر، شہنشاہ، بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس بھی منصب پر انسان موجود ہے وہ اپنی ماں کی تعظیم کرے. کیا سوال کیا تھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ کے مقام پر پہنچے تو ایک کسائی، گوشت کاٹنے والا قصاب، دیکھا وہ گوشت کاٹ رہا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو شاید ہمارا کسائی کو دیکھ کر لہجہ کچھ اور ہوتا. تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا اس شخص سے کہ میں حبیب خدا ہوں اور تمہارا مہمان بن کر آیا ہوں. اللہ اکبر، تمہارا مہمان بن کر آ رہا ہوں. اس شخص نے، اس کسائی نے جب حضرت موسیٰ کی بات سنی تو فوراً اپنی دکان کو بند کیا. وہ حضرت موسیٰ کو جانتا نہیں ہے. فوراً اپنی دکان کو بند کیا اور اپنے گھر میں گیا. گھر میں جانے کے بعد اس نے اونچائی پر ایک خاتون کو لٹایا ہوا تھا. ماں کی دعا ذہن میں رکھیے گا اور آج وعدہ کیجئے گا، ہر اولاد اپنے آپ سے وعدہ کرے، ماں چاہے حیات ہے یا موت کی منزل پر داخل ہو گئی ہے، ماں سے دعا لیجئے. اس نے ان خاتون کو نیچے اتارا، ان کے ہاتھ دھلائے، ان کے پیر دھلائے، ان کو نہلایا، ان کے بالوں میں کنگھی کی اور غذا کو اتنا پیسا کہ ماں جو اتنی ضعیفہ تھی، ماں اس غذا کو تناول فرما لے. کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس قبول ہو گئی. ماں اس غذا کو تناول فرما لے. سامنے محترم، ایک موقع پر حضرت موسیٰ نے اس شخص سے پوچھا، اس قصاب سے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ عورت کون ہے؟ تو اس قصاب نے جواب دیا کہ یہ عورت میری ماں ہے. کہا یہ عورت میری ماں ہے. کہا تمہاری ماں ہے تو تم نے اونچائی پہ کیوں لٹایا؟ کہا میں نے اونچائی پر اس لیے لٹایا
کیونکہ میں بہت غریب ہوں، میں نوکر کی رقم کو، نوکر کو میں افورڈ نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ ذرائع نہیں ہے کہ میں ان کی خدمت کے لیے کوئی نوکر رکھوں۔ میں جب جاتا ہوں تو ان کو اونچائی پر لٹا دیتا ہوں تاکہ کوئی جانور ان کو نقصان نہ پہنچائے، اور جب واپس آتا ہوں تو روزانہ کی بنیاد پر اسی طریقے سے ان کے ہاتھ دھلاتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں، ان کو نہلاتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ صدا بلند کی کہ جب تم نے اپنی ماں کے تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو تمہاری ماں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ توجہ ہے، تمہاری ماں کچھ کہہ رہی تھی۔ تو قصاب نے کہا یہ میری ماں تو روز فرماتی ہیں جو بھی کہہ رہی ہیں آپ کے سامنے، میری ماں تو یہ روز کہتی ہیں جو بھی آپ کے سامنے کہہ رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں تمہیں کیا کہہ رہی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو وہ قصاب کہتا ہے کہ میری ماں مجھے یہ روز، جب بھی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں تو میری ماں مجھے یہ روز دعا دیتی ہے، اے بیٹا تو میری اتنی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ جب یہ بات حضرت موسیٰ نے سنی تو ایک مرتبہ اس قصاب سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے خدا نے تیری یہ دعا قبول کر لی، خدا نے یہ تیری دعا قبول کر لی، میں ہی موسیٰ ہوں اور جنت میں تیرا پڑوسی ہوں گا۔ بابا نے بلند نعرہ سلوات